النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم سقى مسلما على ظهر سقاه الله بالرحيق المحطوط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات سامنے آ جائے، سامنے جگہ خالی ہے، جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا، جتنے قریب آئیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا. جگہ کو بک کرتے ہوئے جائے گا، خالی رکھیں گے شیطان آ کے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد اس کا کام ہے آدمی کو ورگلانا. سامعین کرام، ہم اور آپ روئے زمین پر سب سے معزز اور مکرم انسان ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. مسلمان چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، کتنا ہی بڑا گناہگار. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں تو جا کے چلو گناہ کرتے رہے، وہاں کی سزا، وہاں کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. تو صاحب ایمان اللہ کے نظر میں بڑا قیمتی ہے، اور ان کا ہر نیک عمل یہ بھی بڑا قیمتی ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مسند احمد ایک کتاب حدیث کی، اس میں یہ حدیث منقول ہے، اور میں نے اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا چونکہ گزشتہ جمعہ جو جمعہ گزر گیا، اس جمعہ کے گفتگو میں بیان میں پانی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھی. پانی پلانا، کہ کسی کو پانی پلانے کا مقام اور اس کا اجر کیا ہے. یہ پانی پلانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے پانی پلانا کسی کو. اسی پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک طائفہ کی مغفرت کر دی. بنی اسرائیل میں خاتون تھی، بدکار خاتون تھی، راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے سسک رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس خاتون نے اس کو پانی پلایا کنویں سے نکال کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. جبکہ وہ عورت نہایت ہی کی ہوئی عورت تھی، کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، عادات و اخلاق اچھے نہیں تھے، برائی کی آمازیاں بنی ہوئی تھی. وہ سماج کو بگاڑنے کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا. انہوں نے کافی لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو، جو بھی اس نے گناہیں کی تھی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پانی پینے کا انتظام کرتا ہے، چاہے اس سے جن پانی پیے، چاہے اس سے انسان پانی پیے، یا جن بھی نہ پیے، انسان بھی نہ پیے، اگر اس پانی کی جگہ سے پرندے اور چرندے اس سے سیراب ہوتے ہیں اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی جس نے انتظام کیا اس کو نہیں عطا کرتا. وہ صدقہ جاریہ ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کرنے کی عادت بن جائے، گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے، انسان زیادہ گناہ کرنے لگے اور وہ چاہتا کہ نہیں مجھے اس سے باز آنا چاہیے، تو وہ پانی پلانا شروع کر دے
اللہ تعالیٰ پانی پلانے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو گناہوں سے روک دے گا۔ تو یہ پانی پلانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں چوک چوراہوں پر، بس اسٹینڈ میں، ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، وہاں جو پیاؤ ہوتا ہے اکثر مرواری لوگ لگاتے ہیں، پنجابی لوگ لگاتے ہیں، مسلمان آج تک تو میں نے دیکھا مسلمان۔ اور میں نے سہارنپور میں دیکھا جب ہم وہاں پڑھتے تھے کہ گرمی کے موسم میں وہاں کے لوگ باضابطہ اسٹیشن میں پانی پینے کا انتظام کرتا، جیسے ٹرین آتی اور لوگ پانی لے کے دوڑتے ہیں۔ اور وہاں کی گرمی بھی بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے، جو دلی اور سہارنپور کے علاقہ ہے وہاں کی گرمی بھی بہت تیز ہے اور وہاں کی سردی بھی بہت تیز ہے۔ تو لوگ پانی پلانے کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے پانی کا انتظام کرتے، کہیں پہ بھیگا ہوا چنا بھی رکھا ہوا ملتا، کہیں پہ گڑ بھی ملتا ہے۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ جو میں دیکھا وہ بات بتا رہا ہوں، غیر مسلم تھے سارے کے سارے، جبکہ اللہ نے ہم سبوں کو صاحب ایمان بنایا اور یہ سب سے پہلے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں۔ تو پانی پلانا یہ بہت اہم کام ہے۔ جب ایک جانور کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو جو انسان کسی نمازی کو پانی پلائے گا، کسی صاحب ایمان کو پانی پلائے گا، کسی مومن کو پلائے گا، کسی کلمہ پڑھنے والوں کو پانی پلائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا؟ نمازی کا مقام ہے اللہ کی نظر میں، دینداروں کا مقام ہے اللہ کی نظر میں، یہاں تک کہ انسانیت، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ انسان ہے، انسان تو دور کی بات ہے، آپ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کسی جانور کو پانی پلائیں گے اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اتنے میں ایک بلی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوٹا نیچے کر دیا تاکہ بلی اس سے پانی پی۔ حدیث کی کتاب ہے داؤد شریف، یہ کتاب لکھنے والے جنہوں نے لکھا وہ محدث ہیں۔ جب ان کا وصال ہو گیا، وفات ہو گیا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، جیسے اب بہت سے لوگ مرہوبین کو خواب میں دیکھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، جواب بھی ملتا ہے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، تو ان سے سوال کیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو مغفرت فرمائی، کس ادا کے بنیاد پر، کون سا عمل اللہ نے آپ کا قبول کیا ہے؟ کون سا عمل اللہ نے آپ کا قبول کیا ہے اور آپ کی مغفرت فرما دی؟ تو وہ کہنے لگے، محدث، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، اس زمانے میں قلم وغیرہ نہیں ہوتا تھا، روشنائی بانس کی لکڑی سے اس کا قلم بناتے تھے اور روشنائی خود سے بناتے تھے اور اس سے ڈبو ڈبو کر کے وہ لکھتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات تختی لکھے ہوں گے، جو لکڑی کا سلیٹ جیسے ہوتا ہے تختی، تو اسی پین سے لکھا جاتا ہے، بانس کا پین ہوتا ہے، بانس کا قلم ہوتا ہے، وہ باریک سا بانس ہوتا ہے، اس کو نوکدار بنا کر کے قلم کا شکل دیا جاتا ہے، اس سے روشنی ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا ہے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک دن حدیث لکھ رہے تھے، تو اتنے میں ایک مکھی بیٹھ گئی اس روشنائی پر، وہ جو قلم تھا ان کا، اس قلم کے نوک پر مکھی بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس مکھی کو بھگایا نہیں، وہ مکھی اس سے روشنائی پی کر کے اپنے پیاس کو بجھانے لگی۔ جب تک مکھی خود نہ اڑ گئی انہوں نے مکھی کو بھگایا نہیں۔ اس کے بعد جب مکھی پیاس بجھا لی، اس سے روشنائی پی کر کے انہوں نے اپنی پیاس کو بجھا لی، پھر اڑ گئی۔ اس کے بعد حضرت حدیث لکھنے لگے، جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو صاحب جو اس واقعہ کو بیان کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کا کون سا عمل پسند کیا؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں حدیث لکھنے بیٹھا تھا اور میرے جس قلم پر مکھی بیٹھی تھی، اس مکھی کو میں نے بھگایا نہیں، اس کو روشنائی پینے دیا، یہاں تک کہ وہ پی کر کے سیراب ہو گئی، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اس مکی کو نہ ہٹانے کی وجہ سے۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو پانی پلانے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، یہ صلہ ہے، یہ فضیلت ہے، تو جو انسان کسی نمازی کو پانی پلائے گا، کسی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو پانی پلائے گا، کسی مدرسے کے بچوں کو پانی پلائے گا، جو مہمان رسول ہے کسی مسلمان کو پانی پلائے گا یا کسی انسان کو پانی پلائے گا، اس کا مقام کیا ہے؟ ایمار مسلمین سقا مسلمن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو علی زمین پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت کا شراب پلاؤں گا۔ جنت میں جو شراب ملے گی مومنین کو، شراب طہورا، اور بالکل اصلی شراب، بالکل پیور شراب، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کسی چیز کی آمیزش نہیں، پیور شراب ہوگی، پینے والا مست ہو جائے گا، لیکن وہاں کے شراب میں نشہ نہیں ہے، وہاں کے شراب میں نشہ نہیں ہے، پینے والا تو پیے گا لیکن وہ شراب طہورا ہوگا۔ انسان تو دنیا میں شراب پی کر کے مار پیٹ دنگا فساد، یہاں تک کہ جہاں پیتا وہی پڑا رہتا ہے، وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کی عقل کھو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھا، جس کو قرآن نے شراب طہورا لکھا ہے، وہ شراب انسان ایک بار پیے گا تو اس کی لذت کو بھلا نہیں پائے گا۔ اللہ نے مومنین کے لیے سارا انتظام وہاں کر رکھا ہے۔ یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، یہاں تو اعمال کی جگہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق گزارے، اور اس کے بعد میری انعامات کو جب وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، میری نوازش کو دیکھے گا، تو انسان یہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں صرف عبادت ہی عبادت کرتا، اللہ کی ہی عبادت کرتا، اور دنیا کی کام و کاج کو چھوڑ دیتا، دوستوں یاروں کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، خامخواہ بیٹھ کر کے وقت ضائع نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، تو آج مجھے اس سے زیادہ بدلہ ملتا۔ تو وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ صف اللہ کہ اللہ اس کو سیراب کر دے گا، کس سے؟ رحیق المختوم شراب، جو بالکل خالص اور پیور ہے، جس میں نشہ نہیں ہے، اس میں صرف لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ اور پانی پلانا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، پانی پلانا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے اور اپنے واقعات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ خدیجہ آج میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ خدیجہ کہنے لگی کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں غار حرا میں یاد خدا میں مشغول تھا، اچانک ایک آدمی میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور وہ مجھے کہتا اقرا یا محمد، تو میں نے کہا معنا بخاری، 3 مرتبہ مجھے پڑھنے کے لیے کہا، میں نے کہا معنا بخاری کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے تو کچھ عطا پتا ہے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے زور سے دبایا، سینے سے اس طرح دبایا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اور یہ کون تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی کہ میرے حبیب، اے میرے خالد، اے محمد، آپ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، آپ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا ایک رشتہ دار بھائی تھا، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، وہ یہودی عالم تھا، نبی کریم علیہ السلام کو لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد سارا واقعہ بیان کرتی ہے،
کہتے کہ میرے بھائی جان میرے شوہر کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. وہ ورقہ بن نوفل جو یہودی عالم تھا اس نے اپنے کتابوں میں توریت میں جو ہے پڑھ چکا تھا کہ آخری وقت میں جو نبی پیدا ہوں گے وہ کس شکل و صورت کے ہوں گے, ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا حلیہ مبارک اور آپ کے واقعات آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان کر دیا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی وہ آدمی ہے, یہی وہ بندہ ہے جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے. وہ کہنے لگے کہ میری بہن کتاب میں جس آخری نبی کا ذکر آیا ہے اور ان کے جو نشانات ہیں وہ سارے نشانات میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں. یہ وقت کا نبی ہے. ان کو جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ والے ان کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. اگر میں اس وقت مدینے میں ہوتا یا مکہ میں ہوتا تو میں ان کی ضرور مدد کرتا. اگر میں مکہ میں ہوتا تو ان کی مدد ضرور کرتا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی دی ہے اس میں ایک لفظ ہے کہ آپ پیاسوں کو پانی پلا جاتا. یہ پانی پلانا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان گیا, آپ پانی لے کر کے آئے, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. کوئی آدمی گزر رہا ہے, سردی کا موسم ہے, آپ نے پانی پینے کا انتظام کر رکھا ہے, آپ نیکی کما رہے ہیں, آپ خوش نصیب ہیں. تو انسان اسلام میں کوئی بھی عمل جب پانی پلانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا ثواب ہے, تو جو انسان کسی کو کھانا کھلائے گا, کسی کو کپڑا پہنائے گا, اس کا ثواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت اونچا کام ہے. میں نے پچھلے جمعہ یہاں کے پانی کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی, کچھ اللہ کے بندوں نے مدد فرمائی, تو اس وقت میں تھوڑا سا ٹارگٹ زیادہ رکھ دیا تھا, 1500 کا ٹارگٹ رکھا تھا. یہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ ہے. اور اگر حضرت عمر ہوتے, حضرت ابوبکر ہوتے, حضرت عثمان غنی ہوتے تو کہتے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں تیار ہوں. کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں تیار ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تو فرماتی یا رسول اللہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہے, آپ جیسا چاہے استعمال کریں. آپ جیسا چاہے جس طرح چاہے استعمال کریں, میرا سارا مال اللہ کے راستے کے لیے ہم نے دے رکھا ہے, آپ اپنے حساب سے خرچ کیجیے. ہمارے یہاں پانی کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ پانی پینے کا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نمازیوں کو یا اور جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں جس میں تقریباً 300 پلس بچے ہیں اور 4 مدرس ہیں. کتنے مدرس ہیں؟ 4 آدمی ہم لوگ یہاں پہ پڑھانے والے ہیں. دوپہر میں پڑھائی ہوتی ہے, عشاء بعد پڑھائی ہوتی ہے, مغرب بعد پڑھائی ہوتی ہے, صبح پڑھائی ہوتی ہے. تعلیم کا سلسلہ بالکل جاری و ساری رہتا ہے. اور جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. جو اللہ کے نبی کے مہمان, جو اللہ کے نبی کے مہمان کو پانی پلائے گا گویا اس نے اللہ کے نبی کو پانی پلایا. جس نے اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلایا گویا اس نے اللہ کے نبی کو کھانا کھلایا. جس نے مہمانان رسول کی عزت کی, ان کے ہاتھ پر محبت, ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا, گویا اس نے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا, ان کے احترام کی, ان کی عزت کی. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو سارا انتظام کر دیے ہوتے, لیکن پروردگار عالم نے بہت سارا کام اپنے انسان, اپنے بندوں کی لیے چھوڑ رکھا ہے تاکہ ان کاموں کو کر کے اپنی آخرت کو بنا لے, اپنے آخرت کو بنا لے, نیکیاں کما لے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. تو پانی پلانا بہت عمدہ کام ہے, بہت اچھا کام ہے, بہت بڑی اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جو ہے چشمہ سے پانی پلائے گا. اور کہیں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرابً طہورا, جو جنت میں سب سے قیمتی چیز ہوگی, مشروبات میں سب سے قیمتی چیز ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ پلائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. کہیں فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے, کہیں فرمایا کہ کسی کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے. کہیں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دیتا ہے. اس طرح کے بہت سارے حدیثوں کا جز ہے.
वो पानी चाहे इंसान पिए चाहे कोई जानवर पिए, उसको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते में पानी का इंतजाम कर दिया करो, वो तुम्हारे लिए सदका जारिया हो जाएगा। सदका जारिया जिसका सवाब बिल्कुल जारी रहेगा। तो पानी पिलाना मामूली काम नहीं है, बहुत ऊंचा काम है। अगर आपके घर में कोई मेहमान जाए तो आप सबसे पहले पानी का इंतजाम करते हैं, पहले पानी पिलाओ। हालांकि रस्मन है, उसे मालूम नहीं है, लेकिन पानी पिलाना बहुत ऊंचा काम है, सवाब का काम है। और ऐसे ही खवातीन को भी चाहिए कि जब उनके शोहर बाहर से मेहनत मजदूरी करके आता है, थका हारा हुआ आता है, तो खवातीन को चाहिए कि सबसे पहले अपने शोहर के पास पानी का गिलास लेकर के पहुंचे। ये दीनी तरबियत में से है, ये मेरे नबी का फरमान है। लेकिन हम लोग जो है ना, यहूदियों को, जिस मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है यहूद और नसारा, आज हमने उनके तौर तरीके को अपने जिंदगी में, अपने घरों में दाखिल कर लिया है और सुन्नत को निकाल दिया है। जब हमारे घर से सुन्नतें निकल जाएगी तो यकीन मानिए घरों में फितना फसाद तय है। फितना फसाद होना ही है, चूंकि उस घर को शैतान ने अपने कब्जे में ले रखा है, और जिस घर में शैतान का कब्जा रहेगा उस घर में कभी सुकून नहीं रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में सुन्नतों को दाखिल करो, अपने खाने में, अपने पीने में, अपने बोल चाल में, यहाँ तक के पहनने में, ओढ़ने में, बिस्तर बिछाने में, बिस्तर उठाने में, यहाँ तक के बर्तनों को रखने में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करो। जब हमारा घर सुन्नत के मुताबिक चलेगा तो यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें नाज़िल होंगी, चैन और सुकून नसीब होगा, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला कब रोजी पर बरकत दे देगा। पानी पी रहे हैं तो लोग बाएं हाथ से पी रहे हैं, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जितनी चीजें बयान की हैं, आज इन चीजों पर तहकीकात जारी है, और तहकीकात करने के बाद डॉक्टर हजरात ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो कुछ है बिल्कुल सही है और ऐसे ही होना चाहिए। हमारे नबी और तबीब भी थे, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। जिस तरह नबियों के सरदार हैं वैसे डॉक्टरों के भी सरदार हैं। एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देगा, अल्लाह ताला सेहत देगा, बीमारियों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाएगा, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह के नबी भी खुश होंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और इंसान कामयाब हो जाएगा। नबी की सुन्नतों को मामूली ना समझे। और पानी पीने की सुन्नत मैं आपको बता रहा हूं, पानी पीने में 6 सुन्नत है, इन चीजों पर अमल करें। सबसे पहली सुन्नत ये कि इंसान दाहिने हाथ से पानी पिए, और उसके बाद पानी को देखे कि पानी में कहीं गंदगी तो नहीं है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, 3 सांस में पिए और बैठ करके पिए, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे। दुनिया की जितनी पीने की चीजें हैं, एक से एक चीजें, जितनी मशरूबात है, खुदा पाक की कसम, अल्लाह ने पानी के अंदर जो लज्जत रखी है, जो सुकून और इत्मीनान रखा है, किसी और चीज में नहीं है। कितने ही महंगा मशरूबात आप पी लें, पानी में जो प्यास आपकी बुझेगी, जो सुकून मिलेगा, जो इत्मीनान मिलेगा, वो किसी और चीज में नहीं है। तो पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब आप पानी पी चुको तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए। तो बैठ के पिए पानी, उसके बाद पानी को देख के भी पिए, 3 सांस में पिए, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, दाहिने हाथ में पिए, और सर ढाक के पीना ये भी सुन्नतों में शुमार होता है। इंसान सर ढाक के पिए और पीने के बाद क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ करे। आप उससे पूछे इस वक्त फलस्तीन के बच्चों से कि पानी के टैंकर को जो है यहूदी फौज तबाह कर दे रहे हैं, एक एक कतरा के लिए वहां के बच्चे तड़प रहे हैं। तो पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी को जाया ना करें। आज हम और आप बहुत सारे पानी को जाया करते हैं, यकीन मानिए कल इसका भी हिसाब होगा। यहां तक कि वजू के बारे में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वजू फरमाते तो 1 बूंद पानी से वजू फरमाते,
ایک مد آتا ہے، جو میڈیم درمیانہ قسم کا انسان ہے اس کی جو ہتھیلی ہے یہ ایک مد ہے. اس پانی سے وضو فرماتے نبی کریم علیہ السلام. اور ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو نل کھلا ہوا پانی بہ رہا تو بہ رہا. ایک بات میں اور اس کے ساتھ جوڑ دوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مد سے وضو فرماتے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استنجا کی ضرورت پڑتی تو آپ استنجا کرنے کہاں جاتے؟ صحابہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ کہاں گئے ہوئے، ہمیں ڈر ہوتا، ہمیں خوف محسوس ہوتا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے، تقاضا ہوتا آپ کو، تو آپ کہاں جا کے اتنا دور جاتے ہیں کہ صحابہ کو نظر ہی نہیں آتا. آج ہم میں سے بہت سے مسلمان بڑے معذرت کے ساتھ میں حدیث گرو سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بالکل راستے میں چوک چوراہوں پر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، اس کا سطر بھی دکھ رہا ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ نظر آ رہا ہے، اس میں عورتیں گزر رہی ہیں، اس میں گھر کے لوگ بھی گزر رہے ہیں، اس میں اور بھی انسان گزر رہے ہیں. مسلمان اسلام نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے. جس طرح سطر دیکھنا دکھانا حرام ہے، ویسے سطر دیکھنا بھی حرام ہے. دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں گنہگار ہیں. اس لیے جب ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو کسی پردے کی جگہ پر جائے. آپ کھلے آپ بیٹھ جا رہے ہیں اور کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ بالکل راستے میں جہاں انسان بھی گزرتا ہے، جہاں شیطان بھی گزرتا ہے، جہاں جنات بھی گزرتا ہے. اور وہ جنات جب اس پر سوار ہو جائے گا اور اس کو پریشان کرے گا تو دوڑ کر آئے گا، مولوی صاحب کے پاس، فلاں کے پاس لے کے چلو، فلاں کے پاس لے کے چلو. ارے بھائی آپ نے کام ہی ایسا کیوں کیا ہے؟ اس راستے پر تو جنات بھی گزر رہے ہیں اور آپ اس میں پیشاب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو. آج مسلمان راستے میں پیشاب کر رہا ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ اس میں نمازی بھی گزر رہے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں اپنے اعمال کو سدھارو، اپنی زندگی کو بدلو. جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آپ کو استنجا کرنا ہے، کسی پردے کی جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی نظر نہ آئے، آپ کا سطر بھی دکھ رہا ہے، آپ راستے میں گزرنے والوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، اس میں جنات انسان سبھی ہیں. تو پانی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پانی وقت ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ہم لوگ جو وضو کریں اس میں ہم بھی ملوث ہیں. جب وضو کریں تو جتنی پانی کی ضرورت ہے لے اور نل کو بند کر دیں. ہم تو نل کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن یہ پانی کو ضائع کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. پانی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کریں، پانی کو ضائع نہ کرے. بہت سے لوگ شادی بیاہ میں پانی کا بوتل لے لیتا ہے، تھوڑا سا پیا وہی پانی چھوڑ دیا. اس کو لے کے جانا چاہیے، وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کو برباد کرنے کی اجازت نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے نبی کا فرمان میں. اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، چاہے کھانا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. فضول خرچی سے منع فرمایا. اسی لیے آپ جب کسی پروگرام میں جائیں تو اگر آپ نے پانی پی لیا ہے تھوڑا سا تو اس بوتل کو لے کر کے جائے تاکہ وہ پانی بعد میں کام آ جائے. آپ چھوڑ دیتے ہو پانی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی تو پانی پیتا ہے نہیں. تو پانی بہت قیمتی چیز ہے. پانی پلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا ایک مشین خرید لی ہے جس کی قیمت تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے ہے. اب پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کوئی 5 اور ہزار کے بارے میں کہ میں کوئی 1000 یا 500 دے دے گا. اب نیچے آ گیا ہے جس سے جتنا ہو سکے، جس سے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، جس سے جتنا ہو سکے آپ حضرات اس میں حصہ لیں. آپ حصہ لیں گے، مشین آئے گی پانی پینے کی، تو جب تک اس میں نمازی پانی پئیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. وہ نمازی پانی پئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے
नमाज में आपको भी सवाब मिलेगा, उसके नमाज के सवाब में आपको भी हिस्सा मिलेगा और नमाज पढ़ने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ मशीन की बहुत सख्त जरूरत है। आप में से कोई देना चाहे तो हमारे कमेटी के मेंबरान है, गुफरान भाई है, ये फेकू भाई, जानवर भाई है और लाल बाबू, बहुत से लोग हैं। अगर ये कोई ना मिले तो मैं तो रहता ही नहीं। आप अगर देना चाहें तो अभी भी दे सकते हैं, नहीं चाहे तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जिससे जितना हो सके अल्लाह के लिए, नमाजियों का ख्याल करते हुए अपने आखिरत को संवारने के लिए उसके आप फजला जरूर हिस्सा लें। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।